السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بتائیے کہ اس کلاس کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 تزکیہ، اور نمبر 2 عربک سیکھنا. عربک لینگویج کم از کم پڑھنا آ جائے، سمجھنا آ جائے، یعنی پڑھ کے سمجھ سکیں. بولنا بھی آنا چاہیے، لیکن اس وقت اس کلاس کا ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے بولنا، لیکن ریڈنگ آنی چاہیے. یعنی ہمارا فوکس کیا ہوگا؟ القراءۃ الصحیحہ، کریکٹ ریڈنگ، کیونکہ ریڈنگ جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ ہے. اگر ریڈنگ آ گئی تو باقی چیزیں بھی آ جائیں گی. اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم عربی سیکھیں، عربی ریڈنگ آئے ہم کو؟ عربی زبان کے الفاظ کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ ترجمے سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. حضرت عمر کا قول کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے جو ابو موسیٰ اشعری کو کہا تھا کہ عربی سیکھو، کیا کرتی ہے؟ تنبت العقل، عقل کو اگاتی ہے، عقل اگاتی ہے، عقل گرو کرتی ہے. عربی زبان کی کوئی اور خصوصیت بتائیے. قرآن کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے زبان کو منتخب فرمایا ہے، اور جامع زبان ہے. اور ترتیب سے اگر ہم چلیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوا تو اس نے پہلی زبان کون سی بولی ہوگی؟ یہ خیال آتا ہے نا ہم سب کو. اور اس میں جیسے ہم نے آج بھی حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح ڈالی، تو وہ روح ان کی کہاں تک پہنچی؟ سر تک پہنچی. جب سر تک پہنچی تو ان کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام کی زبان پر کچھ الفاظ جاری ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ. تو یہ الفاظ عربی ہی کے تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب ترتیب دیکھیے آپ. آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا. پھر کیا ہوا؟ شیطان نے آ کے وسوسہ ڈالا، کام خراب کیا، لباس اتروا لیا گیا. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. انہوں نے کیا الفاظ بولے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا، دونوں کو بھیج دیا. اب زمین پہ جب آئے تو وہاں پر کس سے کا اتارے گئے؟ اس کے اوپر کئی رائے ہیں، لیکن ایک رائے کے مطابق عرفات. اس کو عرفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں دونوں کا ملاپ ہوا تھا. الگ الگ اتارے گئے تھے لیکن وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. پھر قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلا گھر کون سا بنایا گیا تھا؟ مکہ میں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. یہ ساری چیزیں آپ کیوں یاد رکھیں گے؟ یہ کیوں میں آپ کو صرف سوچنے کا انداز سکھا رہی ہوں کہ جب بھی سوچے نا ہیپ ہیزرڈ ادھر ادھر کی باتیں بکھری بکھری نہیں، ترتیب سے چیز کو سوچا کریں. یعنی جب میں نے یہاں آنا تھا اور میں نے سوچا کہ عربی پڑھاؤں تو مجھے کوئی میرے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ کیوں عربی، وائی عربی، اور عربی کی اہمیت ہے کیا، کیوں ہم اپنے آپ پہ بوجھ ڈالیں. ہم صرف تزکیہ کر لیتے ہیں اور کتاب کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں اور آپ اس سے کچھ سیکھ لیں اور غور و فکر کریں، کافی ہے. لیکن نہیں، عربی زبان، عربی میں اگر اس کو پڑھیں گے تو ہی حقیقی معنوں میں تزکیہ ہوگا. کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں ان کے ایک ایک حرف کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو ہماری روح اور ہماری عقل اور سوچ ان سب کو جا کر ہلا دیتی. اب جدید تحقیق کے مطابق کہ جو ہمارے اسکن ہے وہ بھی سنتی ہے اور محسوس کرتی ہے. بلکہ اب لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ اسکن کے اندر وہ مسلز ہیں جو ہارٹ کے ڈیمیج کی صورت میں اسکن کے مسلز کے ذریعے اس کا علاج سوچا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کا ایک کنیکشن ہے. ویسے بھی ون ہول باڈی تو ہے ہی، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہ پیدا کیا انسان کو، پھر اسی نے قرآن اتارا، اسی نے قرآن کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا، اور پھر اس کو ایک خاص طریقے پر پڑھنا سکھایا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. اس کو ایمان کا حصہ بنایا کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے. اور تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہر حرف کا حق ادا نہیں کرتے. تو اس کی کیا خاص خاصیت ہے کہ حرف کا حق آپ دیں، اس حرف کو اسی طرح ہی پڑھیں.
کیونکہ وہ ان حروف کی ادائیگی اور منہ سے آپ کے نکلتا ہے، کان کو جا کے ٹکراتا ہے، وہ واپس دل میں آپ کے جاتا ہے، اور پھر آپ کے اندر کا جو انسان ہے، جو اصل انسان ہے، جس کو عقل اور شعور بخشا گیا، تو باقی جسم تو ایک خول ہے نا اوپر کا، اس کو جو گرو کرتا ہے اور جس طرح وہ ڈیولپ ہوتا ہے اور جس طرح اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اسی طرح روح کو بھی ڈی ٹاکس کرنا ہوتا ہے. یہ جو ڈی ٹاکس ہے، یہی دراصل کیا ہے؟ تزکیہ کا عمل ہے. تو وہ کس سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو آپ کے جو الفاظ ہیں، اگر اس زبان میں ہم نہیں جانتے اور ان حروف کے ساتھ ہم سنتے نہیں اور وہ ہمارے اندر جا کے خاص حصوں کو ہٹ نہیں کرتے، آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر کے جو شر ہے نا، وہ مختلف طرح سے جیسے گرو کرتا ہے، جیسے الرجی ہو جاتی ہے اور یا مختلف قسم کی خرابیاں یعنی پیدا ہوتی، تو پھر ان کی صفائی کے لیے مختلف ڈٹرجنٹس ہم یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح جو کلام ہے یا جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ اندر کے مختلف قسم کی جو خرابیاں ہیں ہمارے نفس کی، ان کو جا کے دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، ہلاتے ہیں، جگاتے ہیں. تو اس میں بہت بڑی غور و فکر کی بات ہے کہ وائے عربی اور عربی زبان ہی میں کچھ چیزوں کو کیوں پڑھا جائے. ٹھیک، ڈونٹ ٹیک اٹ جسٹ فار انجوائمنٹ، ٹیک اٹ سیریسلی کہ نہیں، ہم نے اس کو سیکھ کے چھوڑنا ہے، اور ناٹ اے بگ ڈیل، آئے گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام اور ان کی زبان عربی، اور پھر اول بیت کعبہ، اور کعبہ کا طواف جو ہے وہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں شروع کیا. جب انسان نہیں تھے زمین پر تو اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا اور وہی طواف بھی کرتے تھے، اور بیت المعمور میں تو ہے ہی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ام الالسنہ جو ہے وہ عربی زبان ہے، کیونکہ یہ ابتدائی اور فطری آوازوں پر مشتمل ہے. اس میں ساؤنڈز کو بہت امپورٹنس حاصل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں بھی ہیں. اب وہ ساری باتیں تو ہوگی، ابتدا میں ہو گیا، پھر وہ سارا تزکیہ کا ذریعہ ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم عربی اس لیے بھی سیکھیں کہ چونکہ کتاب اور سنت اس زبان میں ہے. ہمارے دین کی جو دو بنیادی سلیبس کی بکس ہیں، سورسز ہیں، وہ اس زبان میں، اس لیے ہمیں اس زبان کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے سورسز کو ایکسس کر سکیں. تو ان کتاب اور سنت کے جو اسرار ہیں، واٹ از اسرار؟ سیکرٹس. اور ان کے جو فہم کے دقائق ہیں، دقیق باتیں کس کو کہتے ہیں، یعنی بہت باریک چیزیں، وہ اس زبان کو پڑھے بغیر سمجھ آتی نہیں، کیونکہ دوسری زبانیں ان چیزوں کو ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی. تو جب وہ ایکسپریس ہی نہیں کر سکتے تو پھر وہ سمجھیں گے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، فإنها من دینکم، وتعلموا الفرائض فإنها من دینکم. تو گویا وہ تو اس کو دین کا حصہ بتاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا یہ دین کا حصہ ہے؟ یہ دلائل یاد ہونے چاہیے نا، زبانی یاد ہونے چاہیے. کوئی آپ سے پوچھے بھی کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، تو آپ کو جواب آنا چاہیے کہ یہ میرے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جمع ہے، جمع. تعلموا العربیہ، تو واو اس لیے ساکن ہو جاتی ہے کہ آگے اس کا اتصال ہو رہا ہے لام کے ساتھ. تعلموا العربیہ، تعلموا یعنی جمع سے. اور ابو موسیٰ اشعری کو جو کہا اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فَتَفَقَّهُ فِي السُّنَّةِ وَتَفَقَّهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، سنت میں بھی فقہ سمجھ پیدا کرو اور عربی میں بھی. وَأَعْرِبُ الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ. تو بیسیکلی وہ عربی سیکھنے کی دعوت دیتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ما كنت ادری ما معنی فاطر السماوات والارض، ما كنت ادری، وہ کہتے مجھے اس کی صحیح سمجھ نہیں تھی کہ فاطر کا اصل معنی کیا ہے. حتی سمعت امرأة من العرب تقول انا فطرته، یعنی ابتدأته، میں نے اس کی ابتدا کی. فطرته، تو فطور کس کو کہتے ہیں؟ بریک فاسٹ. تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وی بگن اور ڈے، یعنی سب سے پہلا کھانا ہوتا ہے. روزہ افطار بھی اسی سے کہ اس سے یو اسٹارٹ ایٹنگ. تو حضرت عمر کا ایک اور قول بھی ہے، انہوں نے کہا تھا اذا خفی علیکم شیء من القرآن فابتغوه فی الشعر فانہ دیوان العرب. اگر قرآن میں سے کوئی چیز چھپ جائے، سمجھ نہ آئے، تو پھر عربوں کی شاعری میں دیکھو کہ انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں، کس معنی میں یوز کیا اس کو، کیونکہ وہ عربوں کا دیوان ہے.
یعنی ان کی ہسٹری اس میں محفوظ ہے، سورس ہے. تو بہرحال آج کے لیے اتنی بات کہ وائی عربک. چلیے اب فقہ القلوب نکالیے. ہماری ایک ٹیچر تھی، انہوں نے ایک دفعہ بہت کام کی بات کی. وہ قرآن پڑھاتی تھی. وہ کہتی ہیں کہ میں کچھ اسٹوڈینٹس کا مشاہدہ کرتی ہوں کہ وہ مخصوص آیات پر آ کر لازماً اٹکتے ہیں اور نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ پاتے. اچھا، پھر کچھ دن کے بعد کہتی کہ آپ نے غور کیا اس بات پر کہ کیا وجہ؟ میں نے کہا تم ایسا کرو کہ اس آیت کا معنی دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور ان سے ڈائریکٹ پوچھو کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، کہیں تمہاری زندگی اس کے خلاف تو نہیں. میں نے کہا اس کا تجربہ کر کے آؤ، پریکٹس کرو. آخر کیا وجہ ہے کہ اچھے بھلے ہم پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اور کچھ چیزوں پہ آ کے ہمارا گھٹنا لگ جائے. یہ ایسے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کہا جاؤ اسے یہ تجربہ شروع کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. میں نے اسٹوڈینٹس کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیا کہ یہ آیت اگر تمہیں نہیں آ رہی تو تم اپنی زندگی کے حالات پہ غور کرو کہ کہیں تم اس کے خلاف تو نہیں جا رہی، کہ یہ تمہارے اندر اتر ہی نہیں رہی، تم اس کو پڑھ ہی نہیں پا رہے. ہم سب بھی غور کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ چیزیں زبان پہ چڑھتی کیوں نہیں، اندر اترتی کیوں نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بارے میں ہمارا ایمان کمزور ہے یا ہم اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ انکانشیسلی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. سب کانشیس سے ایک ریپلشن ہوتی ہے ایک خاص چیز کی، جو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے نا، اس کو ہم پہلے سے ہی نا یا تو ہم سننا چھوڑ دیتے، سنتے نہیں، یا پھر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. کیونکہ جس چیز پر ایمان ہوتا ہے نا، یا جو چیز دل کو لگ جاتی ہے نا، وہ زبان پہ بھی بڑی آسان ہو جاتی. تو ہر غیر متوقع قسم کی حالت پر ضرور رک کے سوچا کریں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیونکہ ریزن کے باہر کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ کی اس کائنات میں اندھا دھند نہیں ہو رہی چیزیں، ہر چیز کے پیچھے کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے. اور اگر سمجھنا ہے تو اللہ سے رو کے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت مجھے سکھا دے، یہاں جو میری غلطی ہے وہ مجھے بتا دے، اور مجھے وہ نگاہ دے کہ میں سمجھ جاؤں اس معاملے کو، وہ بصیرت دے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ پڑھیے اس کو، میں اس کو دوبارہ دہراتی ہوں، پھر پڑھیے اور اس کو یقین سے پڑھیے کہ ایسا ہی ہے. اور یہ اتنی سچی بات ہے. وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَنِسَ بِهِ وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ. پھر اس کو دہرائیے، وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ وَمَنْ أَحَبَّ غَيْرَ اللَّهِ عُذِّبَ بِهِ. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نے جو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں سے اپنی پسند کی کوئی لائن یاد کرنی ہے، کوٹ. میں سارا نہیں آپ کو کہتی، لیکن کچھ حصے اگر آپ زبانی یاد کر لیں گے اور اپنی گفتگو میں آپ کوٹ کریں گے یا کسی سے شیئر کریں گے تو آپ فیل کریں گے آپ کو عربی آنے لگ گئی ہے، کیونکہ وہ آپ کے منہ پہ چڑھ چکے ہیں آپ. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقلب اذا زاد نورہ. چلیے ایک ایک لفظ بولتی ہوں. والقلب اذا زاد نورہ ینیب. انابہ ہوتا رجوع کرنا، مائل ہونا. الی اللہ ویحب الطاعات ویکرہ المعاصی وبالایمان باللہ وامتثال اوامرہ. امتثال ایک نیا لفظ ہے، ذرا سا. امتثال کا روٹ کیا ہوگا؟ مثل. تو امتثال یعنی اس کی طرح کرنا، یعنی ویسا ہی کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا. اطاعت کے معنوں میں احکام کی فرما برداری. تو وامتثال اوامرہ، اس کے احکام کی فرما برداری. فی کل حال، ہر حال میں. یزداد، زیادہ ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. نور القلبی وبالکفر والمعاصی یزید ظلام القلبی. دل کے اندھیرے زیادہ ہو جاتے ہیں. فیحب، گڈ، المعاصی، نافرمانیوں کو، گناہوں کو. ویکرہ،
الطاعات. والقلب اذا زاد نوره ينيب الى الله ويحب الطاعات ويكره المعاصي وبالإيمان بالله وامتثال أوامره في كل حال يزداد نور القلب وبالكفر والمعاصي يزيد ظلام القلب ويحب المعاصي ويكره الطاعات. معنی اس کا کیا ہے کہ جب دل میں ایمان کا نور بڑھنے لگتا ہے، روشنی زیادہ ہونے لگتی، تو انسان اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. اس کو قدرتی نتیجہ ہے، اور اس کو اطاعت پسند آنے لگتی. نماز پڑھنا کب مشکل لگتا ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے. اور جب ایمان بڑھتا ہے، مثلاً آپ کسی ایسی محفل سے اٹھیں جہاں آپ کا ایمان بڑھا، تو اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا آپ لمبی نماز پڑھیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ حرم میں جا کے آپ کی نمازوں کی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے، یا رمضان میں زیادہ بہتر ہو جاتی ہے، یا پھر تہجد کے وقت زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ کیونکہ اس وقت ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو جب بھی ایمان زیادہ ہوگا، اطاعت سے محبت ہوگی اور گناہوں سے نفرت ہوگی، اور اللہ پر ایمان، اور ہر حال میں اس کے حکم کی پابندی، ہر حال میں، اچھے میں بھی برے میں بھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نور القلب بڑھتا ہے، یعنی اس سے نور قلب میں اضافہ ہوتا ہے. وبالکفر والمعاصی، کفر اور گناہ، نافرمانیاں، یزید ظلام القلب، دل کے اندھیروں کو زیادہ کر دیتی ہیں. تو انسان فیحب المعاصی، گناہوں سے محبت ہونے لگتی ہے، ویکرہ الطاعات، اور اطاعت سے نفرت، اپوزٹ ہو جاتا ہے. والذوق یولد الشوق، والذوق ذوق، یولد الشوق. جب کسی چیز میں مزہ آتا ہے نا تو شوق بھی اس کا بڑھنے لگتا ہے. فمن ذاق، جس نے چکھا، طعم الایمانی، اشتاق، شوق ہو گیا، اس کو شوق ہو جائے گا، الی تکمیل الایمان، ایمان کو مکمل کرنے کا شوق ہو جائے گا. یعنی جس نے ایمان کا لطف اٹھایا، سویٹنس اس نے پا لی، تو اس کا دل چاہے گا کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے. والاعمال الصالحۃ، زیادہ زیادہ سارے نیک عمل کر لے انسان. وتلذذ، لذت پائے گا، لذیذ سے ہے، اور وہ لذت پائے گا بعبادت اللہ. وظہرت، ظاہر ہو گئی، شعب الایمانی فی حیاتہ، اس کی زندگی میں، اس کی زندگی میں ایمان کی شاخیں نظر آنے لگیں گی. وتعلقت، چمٹ جائے گی. تعلق ہوتا ہے کسی سے، تعلق کیا ہوتا ہے؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا تعلق، وہی تعلق ہے. وتعلقت، روحہ، اس کی روح، بحیات الملأ الاعلی، الملأ الاعلی بلند فرشتے، یعنی اس کا تعلق، اس کی روح ان کے ساتھ جا ملے گی، اس کی محبتیں وہاں چلی جائیں گی، اتنی بلند ہو جائیں گی. فأحبہ اللہ، پس محبت کرتا ہے اس شخص سے اللہ، یعنی جس کی محبت اللہ کی محبوب ہستیوں سے ہو جاتی ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. وأحبہ، محبت کرتے ہیں اس سے، من فی السماء، وجعل اللہ، ہاں بنا دیتا ہے، ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے اللہ، لہو، اس شخص کے لیے، القبول، قبولیت، پاپولیرٹی، فی الارض، زمین میں. والذوق یولد الشوق فمن ذاق طعم الایمان اشتاق الى تکمیل الایمان والاعمال الصالحة وتلذذ بعبادة الله وظهرت شعب الایمان في حياته وتعلقت روحه بحياة الملأ الاعلى فأحبه الله وأحبه من في السماء وجعل الله له القبول في الارض. اگر آپ مین پوائنٹ پکڑ لیں گے نا، یعنی اس میں اصل میں میسج کیا ہے؟ ایمان کا مزہ تو چکھیں. مشکل کیا ہے؟ ہم ماں باپ کے پیٹ سے ایمان لے کے پیدا ہوئے، کوئی شعوری ایمان حاصل نہیں کیا، ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا. جب چکھا ہی نہیں تو پھر وہ آگے ہی نہیں بڑھتے اس میں. جب چکھ لیتا ہے انسان تو پھر اس میں مزید شوق بڑھتا ہے. تو ذوق یولد الشوق فمن ذاق طعم الایمان اشتاق الى تکمیل الایمان. تکمیل ایمان کی طرف وہی جائے گا جس نے ایمان کا لطف پایا ہوگا. تکمیل ایمان کس چیز سے ہوتی ہے؟ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ من احب للہ
وأبغض للہ وأعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یعنی پھر انسان کی محبتیں اور نفرتیں اس خاص نقطے کے گرد ریوالو ہونے لگتی ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا. اس کا جواب ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائیں اس نے ایمان کی حلاوت پالی، اور جو کفر کی طرف لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ کی طرف جانا. یعنی اس درجے کا اس کو ایمان اس کے لیے قیمتی چیز ہے کہ کسی حال میں بھی اس کو وہ نہیں چھوڑ رہا. جیسے صحابہ کی مثال لے لیں، انہوں نے ایمان کا مزہ چکھا تھا، اب کتنی کتنی مشکلات آئیں ان پر، پھر کیا کیا انہوں نے؟ چھوڑ دیا اس کو؟ نہیں. تو فرق یہی ہے کہ وہ گرا ان کی جو لگی تھی وہ پکی تھی. پھر کہتے ہیں وَتَلَذَّذَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. ہم سب اپنی اپنی عبادت کو ذرا دیکھیں کہ ہمیں نماز میں کتنی لذت آتی. ایمان سے اپنے آپ سے پوچھیں، سچا سچا اپنے دل سے پوچھیں کس کو لذت آ گئی آج اپنی نماز سے. یہ کرائیٹیریا ہے. وَتَلَذَّذَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں، جیسے آج صبح مثلاً سورۃ کہف اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو، کیا سر سے اتاری یا مزے سے پڑھی؟ یعنی اس کا ٹائم لے کے پڑھا، اس کو انجوائے کیا ہے. کیا اس میں کہا گیا ہے؟ نہیں، میں نہیں کہتی کہ ہر وقت غور بہت لمبا چوڑا، لیکن ایک خوشی سے پڑھنا اور ایک مجبوری سے پڑھنا. کیونکہ ہم پہلے سے کہتے تھے نہیں آج ٹائم کم ہے، یہ دو نہیں ہو سکتے. نیکی کے کام کے وقت ہم ٹائم کم کر لیتے ہیں اور باقی کاموں میں خوب ٹائم نکلتا ہے. لیکن جب تھوڑا سا وہ لذت آنے لگتی ہے نا، تو یہ درجہ جو ہے نا لذت کا، اس کو ایک کرائیٹیریا بنائے کہ لذت آئی کہ نہیں. کھانے میں ہم نے بنایا ہوا نا، مزہ آیا کھانا کھا کے، ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ بس ہاں کھا لیا. لذت مطلوب ہوتی ہے نا، اس میں ہمیں ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہ جو ایک فلفلمنٹ کی کیفیت ہوتی ہے نا، اور ایک گلٹ کی کیفیت، ان دو کو ٹیسٹ کیا کر. ہر نماز کے بعد سوچا کریں فلفلمنٹ ہوئی ہے، پڑھ کے نکلے تو خوشی آئی ہے یا وہ اندر کچھ خالی سا رہ گیا ہے. وظہرت شعب الایمان فی حیاتہ وتعلقت روحہ بحیات الملأ الاعلی. بحیات الملأ الاعلی. الملأ الاعلی کیا ہے؟ ملأ کس کو کہتے ہیں؟ سردار. اور اعلی بلند. ایک تو دنیا میں سردار ہوتے ہیں، ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، اور ایک اللہ کے ہاں مقرب فرشتے جو ہیں، جو حاملین عرش ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے باقی کاموں کو بھاگ بھاگ کے ادا کر رہے ہیں. جب کوئی بندہ اللہ کو بندوں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں میں اس کو یاد کرتے ہیں، الملأ الاعلی میں. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو رہے تھے تو آپ نے وہ دعا پڑھی تھی نا، اللہم بالرفیق الاعلی. یعنی انسان صرف اس کی دلچسپی ادنا زمین کی طرف نہیں ہوتی، یعنی دنیاوی لذتیں اور دنیاوی راحتیں ہی اس کا مطلوب نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جو لذت ہے یا اس کی جو روح ہے یا اس کی جو نگاہ ہے، جسے علامہ اقبال نے بھی کہا نا، نگاہ بلند سخن دور. تو نگاہ بلند کا کیا مطلب ہے؟ ایسے دیکھتے رہنا کیا مطلب ہے؟ مقصد بلند تو پھر وہ کتنا بلند، کون سا؟ دنیا میں تو کوئی بھی چیز اعلیٰ نہیں ہے. ملأ الاعلی جو ہے یہ فرشتے ہی ہیں، بلند فرشتے. فأحبه الله وأحبه من في السماء وجعل الله له القبول في الأرض. ان فقہ القلوب. اچھا فقہ کیوں آیا ہے یہاں؟ ان کی وجہ سے. گڈ. القلوبی کیوں آیا ہے؟ مدافعے ہونے کی وجہ سے. ہوا الاصل الذي یقوم علیہ فقہ الجوارح اعضاء کی. وفقہ الجوارح بالنسبت، ساتھ نسبت یعنی نسبتاً، لفقہ القلوب یعنی دلوں کی فقہ کی نسبت، کالذرۃ ذرے کی طرح ہے، بالنسبت بنسبت، للجبل یس یعنی باقی جتنی بھی فقہ ہے اعضاء کی وہ ایک ذرے کی طرح ہے. جس طرح پہاڑ کے سامنے ذرہ ہو، یعنی دلوں کی فقہ پہاڑ کی طرح ہے اور اعضاء کی فقہ ذرے کی طرح اس کے سامنے. وہ ان کا نا اگرچہ ہیں، کلاہما دونوں کے دونوں ان کے، مہمن بہت مہم، امپورٹنٹ. وکل واحد جی وکل واحد یکمل تکمیل کرتا ہے. اکمل یکمل اکمال تکمیل کرنا.
الآخرہ دوسرے کی، فلا قبول لأی عمل کسی بھی عمل کے لیے الا باجتماعہما. ٹھیک ہے، اب میں ذرا ترجمہ کر جاتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو نہ سمجھ آئی ہو. ان بے شک فقہ القلوب دلوں کی فقہ هو الاصل وہی اصل ہے، الذی وہ جو یقوم علیہ کھڑی ہوتی ہے اس پر یا قائم ہوتی ہے اس پر فقہ الجوارح جوارح کی فقہ یعنی اعضاء کی فقہ، و فقہ الجوارح اور باقی اعضاء کی فقہ بالنسبت لفقہ القلوب دلوں کی فقہ کے مقابلے میں کالذرۃ ذرے کی طرح ہے، ذرے جتنی ہے، بالنسبت للجبل بنسبت پہاڑ کے. وہ ان کانا اگرچہ ہیں کلاہما دونوں ہی مہمن امپورٹنٹ، وکل واحد اور ہر ایک یکمل الآخر تکمیل کرتا ہے دوسرے کی، یعنی دونوں امپورٹنٹ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. جیسے دل جسم کے لیے اور جسم دل کے لیے، خالی دل کیا کرے گا اور خالی جسم کیا کرے گا. فلا قبول لأی عمل کسی عمل کی قبولیت ہے ہی نہیں الا باجتماعہما مگر ان دونوں کے جمع ہونے سے، اکٹھا ہونے سے. اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی. ان فقہ القلوب هو الاصل الذي يقوم عليه فقه الجوارح وفقه الجوارح بالنسبة لفقه القلوب كالذرة بالنسبة للجبل وإن كان كلاهما مهما وكل واحد يكمل الآخر فلا قبول لأي عمل إلا باجتماعهما إلا أن فقه القلوب وهو التوحید والایمان وشعبہ اور اس کی شاخیں لم یجمع نہیں جمع کی گئی فی کتاب شامل کمپلیٹ یعنی ہر چیز کو شامل، مستقل انڈیپینڈنٹلی مستقل خاص. یوم استقلال پاکستان نے کبھی سنا؟ کیا ہوتا ہے؟ انڈیپینڈنس ڈے کو کہتے ہیں استقلال پاکستان. بینما حالانکہ فقہ الجوارح اس کو ایز اٹ از یوز کیجیے، فقہ الجوارح پتہ تو چل گیا کیا ہے، عربی لفظ یوز کیجیے. امتلأت بھری ہوئی ہیں، ملا تو امتلأ بھی بطون الکتب کتابوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، یعنی بہت کتابیں بھری ہوئی ہیں. وللہ الحمد یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بری بات ہے، بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. فتعلم اکثر الناس الاحکام ولکنہم قعدوا عن الاعمال بسبب ضعف الایمان. یاد رکھیے ضعف اور ضعف دونوں طرح یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی کمزوری. فی القلوب فکثر الجدل کثیر ہو گیا، زیادہ ہو گیا، الجدل جھگڑا، والخلاف اور اختلاف، وقل قلیل ہو گیا، تھوڑا ہو گیا، العمل والاخلاص وضعف الیقین کمزور ہو گیا یقین نتیجتاً. ٹھیک ہے. الا مگر یہ بات ہے کہ ان فقہ القلوب دلوں کی فقہ وہ التوحید والایمان وہ توحید اور ایمان ہے، وشعبہ اور اس کی شاخیں ایمان کی. لم یجمع فی کتاب شامل ایک شامل کتاب میں جمع نہیں کی گئی یعنی کہ کمپلیٹ مستقل انڈیپینڈنٹ یا الگ طور پر. بینما جبکہ فقہ الجوارح جوارح کی جو فقہ ہے امتلأت بھی بطون الکتب اس سے کتابوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. وللہ الحمد اور اللہ ہی کے لیے سب تعریف. فتعلم اکثر الناس الاحکام لوگوں کی اکثریت احکام سیکھتی ہے، مسائل سیکھتی ہے، نماز کے مسئلے بتا دیں، وضو کے، طہارت کے، تیمم کے اور بہت سی اور چیزوں کے شروط اور واجبات اور ارکان اور وغیرہ وغیرہ. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر قضاء کیا ہے، یعنی فقہ پڑھنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف اپنی زندگی میں کچھ عمل لے آئیں، بلکہ عموماً یعنی اسلام میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مثلا تفسیر ہو گئی، حدیث ہو گئی، باقی علوم ہو گئے، اس کے مقابلے میں فقہ کا پڑھنا پریسٹیجیس سمجھا جاتا ہے، لا کا پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد عہدہ بڑا ملتا ہے. یہ اب کی بات نہیں کر رہی، پریزنٹ ڈے کی، پاسٹ کی بات بھی کر رہی ہوں. کل ہی میں کسی کو پڑھا رہی تھی بلوغ المرام کا جو باب القضاء ہے، اور اس میں جس کو میں پڑھا رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ کیا وجہ ہے ساری حدیثیں ڈرانے والی ہیں. میں نے کہا دیکھو پہلی حدیث تو نہیں ڈرانے والی، اس میں تو آیا ہے کہ 3 طرح کے قاضی ہیں، 2 جہنم میں 1 جنت میں ہے.
تو میں نے کہا ایک جنت میں بھی تو ہے نا, وہ بھی تو ہے کوئی, تو وہ بننا چاہیے اگر کسی کو بننا ہے تو, کیونکہ یہ بھی تو ضروری ہے, یہ تو نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کا سوال یہ تھا کہ زیادہ تر تو بات یہی کی گئی ہے کہ اگر کسی نے فیصلے میں کوئی غلطی کی تو اس کی پکڑ ہے, اگر 100 کوڑے ہیں تو اگر 99 کسی کو پڑوائے اور ایک کوڑا بھی معاف کر دیا اللہ کی حدود میں سے, اس کی بھی پکڑ ہے. تو اتنا خطرناک فیلڈ ہے یہ, اتنا خطرناک کہ 2 لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا یعنی قاضی یا جج یا منصف بنے انسان. تو اس کے باوجود لوگ اتنے شوق سے اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو ہے جو اس کی طرف نسبتاً کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. فَتَعَلَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ الْأَحْكَامَ وَلَكِنَّهُمْ قَعَدُوا عَنِ الْأَعْمَالِ, اعمال سے بیٹھ گئے, ریٹائر ہو گئے. بِسَبَبِ ضعف الایمان فی القلوب. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم نے دیکھے ہیں بہت پڑھے لکھے, عمل ان کا کچھ بھی نہیں, کہتے ہیں نا, اب کئی دفعہ سچ بھی کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی پھر عمل نہ ہو؟ کیونکہ ایمان نہیں ہوتا, یا ایمان ہوتا ہے مگر کمزور ہوتا ہے. کیونکہ اگر جڑ کمزور ہے درخت کی تو جڑ کھڑا نہیں ہو سکتا نا. اگر کسی کے پاؤں کمزور ہے تو چل نہیں سکتا انسان. نتیجہ کیا ہوا جب لوگوں نے بہت زیادہ احکام پڑھ لیے, فقہ پڑھ لی, کثر الجدل والخلاف, بحثیں مباحثے, جھگڑے, ایک دوسرے کی کاٹ, اس کا اوپینین اس کا اوپینین, نئے نئے نکتے, نئی نئی باتیں, اور پھر اس میں عقل کا استعمال زیادہ, اور جو وحی الہی کی بات ہے وہ پیچھے چھوڑ دی گئی. آج ہی ایک بچی, میں کلاس لے کر باہر نکلی تو وہ ٹیچر تھی, رو رہی تھی, روتے ان کی آنکھیں لال تھی, معلوم نہیں ان کو کلاس میں کس چیز نے ٹچ کیا. کہنے لگے کہ یہ جو یہاں پر رفع یدین کا لکھا ہوا ہے لوگ کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ سوال ان کا بہت ویلڈ تھا. میں نے کہا میں بھی ایک عرصے تک نہیں کرتی, طویل عرصے تک میں نے نہیں کیا. ایک تو مجھے پتا نہیں تھا, اور پتا بھی تھا تو میں سمجھتی تھی یہ کچھ لوگوں کا کام ہے, کچھ لوگ ہیں اس مسلک کے یا اس گروپ کے تو وہ کرتے ہیں. لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے حدیثیں پڑھی, اور ایک کے بعد ایک حدیث, ایک کے بعد ایک حدیث, تو میں نے کہا کہ ان سب کا انکار کر دوں. کس بنا پہ؟ صرف اس لیے کہ لوگوں نے اس پہ اتنی بحث مباحثے کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ضروری نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتوں کو میں رد کر دوں. دیکھیے وہ لذت جو ہے نا ایمان کی, حلاوت, کہ ایک سنت پر عمل کرنے کی. کیونکہ میں تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں نا کہ زندگی شادی کے بعد میں نے شروع کیا, اور بھی شادی کے بھی کئی سال بعد پڑھا بھی رہی تھی. اور اس وقت پڑھاتے پڑھاتے جب میں اسٹوڈنٹ سے مختلف اسائنمنٹس کرا رہی تھی اور مختلف چیزیں جب دیکھنے کا موقع ملا, تو میں نے کہا کہ آخر مجھے کس بات کا انکار ہے. اپنے آپ ہی کو سمجھا کہ آخر مجھے انکار کیوں ہے, اور اتنے ٹچی کیوں ہیں لوگ اس بارے میں, کس کی رائے کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی اور کس کی حدیث کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں جاگے؟ ہم سے اعتراف نہیں ہوتا حق کا. تو کثر الجدل والخلاف اور بہت سی چیزیں اس میں آگے. وقل العمل, عمل پیچھے رہ گیا نا. صحابہ کا کیا طریقہ تھا, ایک بات پتہ چلتی تھی نا وہ کر گزرتے تھے, انہوں نے کبھی دوبارہ نہیں پوچھا اس کی مزید کوئی ایک اور دلیل بتائیں تو تب ہم مانیں گے. والاخلاص, اور اخلاص زیادہ, اخلاص کم ہو گیا. وضعف الیقین, یقین کمزور. جب یقین پختہ ہو جاتا ہے نا یہ سچ ہے, تو پھر جو ہو ذوقے وہ کٹ جاتی ہے زنجیر. والسبب ذالک الجہل بفقہ القلوب من التوحید والایمان والعلم باللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ وعظمت خزائنہ والعلم بوعدہ ووعیدہ وثوابہ وعقابہ. وہذہ الموسوعۃ, انسائکلوپیڈیا موسوعہ وسعت سے نا, محاولۃ کوشش ہے, یہ نیا لفظ ہے محاولہ. لسد, سد کہتے ہیں کمی آنے پر روکنا, یعنی کمی ہونے سے روکنا. ھذا النقص, ہاں اس کمی کو روکنے کی کوشش ہے. ورفع, اٹھانا, دور کرنا, ہٹانا. لذالک الجہل, جہالت. وتکمیل,
لذالک الفقہ، اس فقہ کی تکمیل. وسبب ذالک الجہل، اور سبب اس جہالت کا، بفقہ القلوب من التوحید والایمان، یعنی دل توحید اور ایمان کو نہیں سمجھتے، یہ مراد ہے. والعلم باللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ، اور علم سے جہالت، کون سے علم سے؟ جو اللہ کے بارے میں ہے، اس کے اسماء کے بارے میں، اس کی صفات اور اس کے افعال کے بارے میں. وعظمت خزائنہ، اور اس کے خزانوں کی عظمت سے جہالت. والعلم، اور علم سے جہالت. کس علم سے جہالت؟ بوعدہ ووعیدہ، اس کے وعدے کس چیز کے؟ جنت کے. ووعیدہ، اور اس کے ڈراوے کس چیز سے؟ جہنم سے. وثوابہ وعقابہ، جزا اور سزا سے. ٹھیک ہے، اس کا سبب، کس کا سبب؟ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وسبب ذالک الجہل بفقہ القلوب من التوحید والایمان والعلم باللہ. جی، یہ سارے جو ہیں اگر آپ دیکھیں، پیچھے کو چھوڑ دیجئے. سبب ذالک یہ صرف پیچھے سے لگ رہا ہے. وسبب ذالک، ٹھیک ہے، اس کا سبب کیا؟ اب ایک ایک بات. الجہل بفقہ القلوب من التوحید والایمان والعلم باللہ واسمائہ. اب یہ سارے بفقہ القلوب من التوحید والایمان والعلم باللہ واسمائہ وصفاتہ، یہ من جو ہے نا اب سب کے جا رہا ہے. وعظمت خزائنہ والعلم بوعیدہ وعدہ وثوابہ وعقابہ. وہذہ الموسوعۃ، اور یہ موسوعہ محاولۃ، ایک کوشش ہے، لسد ھذا النقص، اس کمی کو پورا کرنے کی. ورفع لذالک الجہل، اور جہالت کو اٹھانے کی. وتکمیل لذالک الفقہ، اس فقہ کی تکمیل کی. یہ اصل میں انہوں نے تھوڑا سا کتابی انداز رکھا ہے، یعنی بہت تحریری انداز نہیں کتاب کا، گفتگو کا انداز بھی ہے. اس وجہ سے بھی بعض اوقات اس کے جو 100% وہ ساری اس کی شروط اور قواعد ان سب کو نہیں ملحوظ خاطر رکھا گیا. پچھلی دفعہ ایک بات تھی جو بہت ہی دل کو لگی تھی. وَكُلُّ نَقْصٍ خَارِجِيٍّ فِي الْعَمَلِ سَبَبُهُ نَقْصُ الْإِيمَانِ دَاخِلَ الْقَلْبِ. ظاہری عمل میں جو بھی کمی ہوتی ہے اس کا سبب دل میں ایمان کی کمی ہے. ٹھیک، اس پہ علامہ اقبال کا شعر کسی نے بھیجا تھا تو وہ بہت ہی فٹ بیٹھ رہا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. املاک پراپرٹیز، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نعرہ تکبیر کیسے فتنہ بنتا ہے؟ اگر کوئی ظالمانہ طور پر کسی پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور اللہ اکبر پڑھ رہا ہے اس وقت، تو وہ اس کے لیے فتنہ ہے کہ اللہ کا نام استعمال کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے. حضرت ایوب جا کے کفارہ دیتے تھے، جب دو بندوں کو جھگڑتے دیکھتے اور وہ اللہ کا نام لے رہے ہوتے تھے تو وہ جا کے ان کی طرف سے صدقہ کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ٹوٹے سب پر. وہ کیوں کفارہ دیتے تھے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو. مومن کی مثال کیا ہے قرآن مجید میں؟ کیا دی گئی؟ شجرہ طیبہ. وی آر لائک اے ٹری. ٹھیک ہے، اچھا ہم تو وہی انسان ہیں، ہم کیسے ٹری ہو گئے؟ وی آر لائک اے ٹری. تو ٹری کی کیا ہوتی ہیں؟ برانچز ہوتی ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے وہ جو خود نیکی کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ نیکی کو آگے لے جاتا ہے. جب آپ خود کرتے ہیں تو اپنا اسٹیم مضبوط کر رہے ہیں، لیکن جب آپ دائیں دیتے ہیں، بائیں دیتے ہیں، پھر ایک ہے مال آپ نے کمایا صرف اپنے اوپر لگا، اور ایک ہے آپ دائیں دے رہے بائیں، تو درخت بھی کیسے بڑھتا ہے؟ چاروں طرف پھیلتا چلا جاتا ہے. یعنی ڈائیورسفائڈ اعمال جو ہوتے ہیں نا، مختلف ڈائریکشنز میں، یعنی صرف ایک ہی ڈائریکشن میں نہیں مومن گرو کرتا، ڈفرنٹ کام کرتا ہے، مختلف کام کرتا ہے، چاروں طرف پھیل. درخت کی شاخیں کیسے ہوتی ہیں؟ ہر طرف جا رہی ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جدھر سورج کی روشنی ادھر ذرا سا زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ بینما فقہ الجوارح امتلأت به بطون الکتب وللہ الحمد. دیکھیے انہوں نے ایک طرح سے کریٹیسائز کیا انڈائریکٹلی کہ ساری توجہ تم لوگوں کی ادھر ہو گئی، لیکن اتنے خوبصورت انداز میں کریٹیسائز کیا ہے. وللہ الحمد، اوکے فائن، یہ بھی اچھا کام ہے، گڈ، الحمدللہ کر رہے ہو، یو ڈونٹ مائنڈ، بٹ وائی یو اگنور دس پارٹ. یہ اخلاق ہے، اتنا بیلنسڈ اپروچ ہے. ورنہ ہم جب ایک کی تعریف کرنے لگتے ہیں نا تو پلڑا ایسا جھکتا ہے
کہ دوسرا تو بالکل ہی اٹھ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں کا جب یہ ذکر کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ ذرے اور پہاڑ کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ذکر کر رہے ہیں تو بہت عمدہ اور آسان انداز میں کر رہے ہیں. ان کی کوشش پر بھی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو اپنی کوشش ہے اس کو اس طرح بڑھا کے نہیں بیان کر رہے کہ جس سے دوسرے کی ڈیگریڈیشن ہو. یہ ایک بہت حکمت کی بات ہے، سب کو سیکھنے کی، سب کو سمجھ آئیے. عام روزمرہ گفتگو میں ہم جب کسی ایک کی تعریف کرنے لگتے ہیں نا، ہم اتنے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے باقی تو کوئی چیز ہی نہ ہو. ایک بچے کی تعریف کرنے لگیں گے تو باقی بچے اگنور ہو جائیں گے، ایک شخص کو شاباش دیں گے تو باقی سب کو، تو وہ جو بیلنس نہیں ہم رکھ پاتے. تو یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ انہوں نے جو عام طور پر نہیں پائی جاتی کہ جب ایک علم والا ایک کی بات کرتا ہے تو وہ اسی کی کرتا ہے، دوسرے کا ذکر بھی نہیں کرتا. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ٹائم جو پڑھتے جائیں ان کے مائنڈ میش بنتے جائیں تو وہ اس سے ہوتا ہے کہ ٹپس سے پھر چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، ورنہ یہ کہ پھر بھول جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوٹس، ایک نہ ایک کوٹ چاہے آدھا جملہ یاد کریں، یاد کر کے آئیے اور اس کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بک کا سٹائل ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے، جیسے ابھی آخری بات ہوئی نا کہ بک کے سٹائل میں انہوں نے جب اس کی بات کی تو وللہ الحمد کہا. تو ہاں، اب ایک چیز اس پہ یہ ہو سکتی ہے کہ فقہ القلوب کی کیا اہمیت ہے، یعنی یہ فقہ کیوں پڑھیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.